اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 21 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کیا جاتا ہے۔ سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک دو گزارشات یہ ہیں کہ سر سعود کو آج کلاس لینی تھی اور کل ان کو کراچی پہنچ جانا تھا، لیکن ان کی جو فلائٹ ہے وہ کل ان کو ملی نہیں، ان کو ٹکٹ کل کا نہیں مل سکا، تو آج صبح کی فلائٹ پکڑ کر وہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی راستے میں ہوں گے۔ 9 بجے ان کی فلائٹ نے ٹیک آف کرنا تھا اور 11 بجے لینڈ کرے گی، تو انشاءاللہ کل سے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ کل نہیں لے سکے فلائٹ، انشاءاللہ آج ان کی جگہ میں کلاس آپ لوگوں کو اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ آج ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 21 کے اندر انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 انشاءاللہ اس کی تلاوت اور اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے۔ گرامر کے اندر ایک نئی چیز آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہے، فعل مجہول، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق میں آگے بڑھیں، اعادہ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو بیچ میں، کیونکہ ایک ہفتہ تجوید کی کلاس لینی پڑی، تو پچھلا اعادہ تو جاندار انداز میں ہونا چاہیے تاکہ ذرا میموری تمام چیزوں کو ریکال کر لیں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہ اشاروں سے ٹپی ہے، یہ مطلب سارے اشاروں سے پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کا جو مصحف ہے یہ پہلا صفحہ ہے، یہ جوڑی مطلب دوسرا اور تیسرا صفحہ ہے، اور یہ چوتھا اور پانچواں صفحہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پہلے جہاں تک پڑھ لیا ہے، پہلا صفحہ اور دوسرا صفحہ تو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، آج انشاءاللہ تیسرا صفحہ ہم پڑھیں گے۔ تو پچھلے صفحوں کے اعادہ ہم کر لیتے ہیں، تو آپ کوئی اعادہ کروا پائے گا؟ جی آپ کروا دیجیے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، متقین کی صفات۔ جی ایک بار پھر کوئی یہاں سے دہرا دیجیے، آپ دہرا دیجیے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، متقین کی صفات۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہ پہلا صفحہ تھا، اس پہلے صفحے میں ہم سورہ فاتحہ کو ہمارا ذہن اس بات پہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اس میں ہم ہدایت کی دعا بھی اپنے لیے لیتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی جو شروع کی 2-3 آیتیں ہیں وہ ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں کہ کن کے لیے ہدایت ہے اور کن کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر اسی میں ہی متقین کی جو ہے صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے صفحے کے اشارے کون دہرا دے گا؟ جی شمائلہ بھائی۔ کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، فسادی اور بیوقوف، دو رخیں۔ دو رخ ہے جی۔ ایک بار اور کوئی دہرا دیں، جی آپ دہرا دیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، فسادی اور بیوقوف، دو رخ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلے متقین کی صفات اور متقین کے لیے ہدایت کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد کافرین کو ہدایت نہیں اور کافرین کو اور منافقین کو ہدایت نہیں، مطلب منافقین کا اور کافرین کا ذکر کیا، اور اس کے بعد بتایا کہ فسادی اور بیوقوف اصل میں وہی لوگ ہیں جو سمجھتے تو مسلمانوں کو ہیں لیکن اصل میں وہی لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 رخیں اس کی ڈیٹیلز آئیں۔ پہلے 2 صفحے کے اشارے کے بعد اب تیسرے صفحے کے اشارے ہیں۔ اس میں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ ہر صفحے پہ 4 اشارے ہیں، کچھ آگے چل کے شاید آپ کو ایک صفحے پہ 5 اشارے بھی مل جائیں گے، لیکن ابھی ہم ہر صفحے پہ کتنے اشارے پڑھ رہے ہیں؟ 4 اشارے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے 2 صفحے کے 8 اشارے پڑھ لیے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی 8 اشارے بغیر دیکھے بتا سکتے ہیں؟ جی آپ بتائیے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت، اور متقین کی صفات، متقین کی صفات۔ کافروں کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، فسادی اور بیوقوف، 2 رخیں۔ ماشاءاللہ 2 صفحے کے سارے موضوع کور ہیں۔ جی آپ دوبارہ سے شروع سے بتائیے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف،
ہدایت کی دعا ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت متقیوں کے لیے ہدایت متقین کی صفات متقین کی صفات کافروں کو ہدایت نہیں کافروں کو ہدایت نہیں منافقوں کو ہدایت نہیں منافقوں کو ہدایت نہیں فسادی اور بیوقوف فسادی اور بیوقوف دو رخ ہیں۔ دو رخ ہے۔ جی ماشاء اللہ، آپ میں سے کوئی ایسا جس کو تھوڑا سا کچا پکا ہو، یہ 8 اشارے یاد ہیں؟ تقریباً الحمدللہ۔ تھوڑے سے اس کو 1-2 دفعہ اور پریکٹس میں پچھلے آگے سباق میں اعادہ ہو جائے گا تو یہ پکا ہو جائے گا۔ یہ سارے اشارے آپ نے جو بھی صفحہ آئے نا، مطلب یہ والا اشارہ کیا ہے تو آپ یہاں سے شروع کریں، اس اشارے پہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہو گیا؟ آج کے اشارے انشاءاللہ ہم آپ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، یہ اس صفحے پہ 4 اشارے ہیں، اور ان 4 اشاروں کو ہم ابھی سے آج پڑھیں گے تو ہم آپ کی مثال، لیکن ان 4 اشاروں کو ٹی پی آئی کی مدد سے ہم دہرا لیتے ہیں۔ جی کیا ہوگا؟ دوسری انگلی پہ، تیسری انگلی، ٹھیک ہے، تیسری انگلی سے شروع کریں۔ آگ کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ قرآن کا چیلنج۔ ایک بار پھر کیجیے گا، آگ کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ قرآن کا چیلنج۔ آپ نے 2 مثالیں ہیں، آگ کی مثال اور بارش کی مثال، اور پھر قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، یہ یاد رکھنا ہے تیسرے صفحے پہ۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ آگ کی مثال پچھلی آیتوں سے اس کا کیا کنیکشن ہے یہ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا، ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا منافقین۔ اب کچھ سوالات اگر میں آپ لوگوں سے لے لوں، اب تک جو ہم نے پڑھا منافقین کے حوالے سے، اس سے پہلے کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہے، سورہ بقرہ کا کچھ تعارف بھی آیا تھا۔ سورہ بقرہ مدنی ہے کہ مکی ہے؟ سورہ مدنی سورہ ہے، اگرچہ کہ کچھ آیت اس کی مکہ کے آخری دور پہ بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن موضوع کے اعتبار سے اس کو سورہ بقرہ میں شامل کیا، اور سورہ بقرہ اوور آل مدنی آیتیں ہیں، مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں شروع میں ہی کچھ ایک تو متقین کی جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور ان کی صفات کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بتا دیا گیا کہ منافقین کو، کافرین کو کیا ہے، ہدایت نہیں ہے۔ تو گزشتہ آیت میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ منافقین اور ان کی صفات کا ذکر ہے، اور اب اللہ تعالیٰ منافقین کی پہلی مثال کو، مطلب جو ہم نے منافقین اور کافرین کے بارے میں پڑھا ہے، اب اس کی پہلی مثال سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس کو ہم ان آیتوں سے دیکھیں گے، پہلے آیت کو سن لیتے ہیں۔ جی کوئی تلاوت آپ میں سے کر لیں؟ جی آپ کر لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اس میں دیکھیے مثلہم، مسئلہ 2 لفظ ہیں یہاں پہ، ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، کیا ہے یہ؟ ضمیر متصلہ ہے، ضمیر منفصلہ؟ متصلہ لفظ کے ساتھ جوڑ کر آئیے نا، اور اس سے ضمیر اس کی طرف جاری کہ کس کی مثال ہے، ان سب کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ کا معنی کیا ہے؟ مثال۔ مثلو دیکھیں آخری میں پیش لگا ہوا ہے، یہ اسم ہے یہاں پر، اور ہم کیا ہے؟ ضمیر متصلہ۔ کمثل الذی، جی کما ایک ہے مثلو ان کی مثال، اور ایک ہے کمثلی، کمثلی ہے مثال کی طرح، اس میں شروع میں کاف آ رہا ہے نا، جی تو معنی شروع میں، یاد رہے گا۔ جی ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ مثال کی طرح۔ الذی ہم نے پڑھا ہوا ہے، الذی کا معنی کیا ہے؟ جس نے، یا اور کیا معنی ہے الذی کا؟ وہ لوگ جو، یا جو، یا جس نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ تو ہم نے کمثل الذی مثال کی طرح، الذی جس نے، تو اس کا با معنی یا با محاورہ کیا بنے گا؟ اس شخص کی طرح جس نے۔ تو ان کی مثال اس کی طرح ہے کہ جس نے کیا کیا؟ استوقد نارا۔ تو استوقد کا معنی کیا ہے؟ جلائی، ٹھیک ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، یہ ہے ورب،
لیکن استغفر کے وزن پر ہے. استغفر ایک الگ بات ہے. 5 استغفر ہوتا ہے. استغفر جی کیا کہہ رہی جو ہے وہ سوری باب استغفرہ ہے انشاءاللہ اس کے وزن پر ہی ہے یہ استوقدہ. یہاں سے تو الذی کی زیر کی وجہ سے یہ زستوقدہ بن رہا ہے. ویسے اگر توڑ کے پڑھیں تو یہ استوقدہ ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں استوقدہ نہیں ہوگا. اس کو ہم مزید سعود بھائی سے اس کی اور ڈیٹیل سمجھ بھی لیں گے. ویسے استوقدہ ہی ہوگا کیونکہ یہ استوقدہ استغفرہ کے وزن پر ہے. استوقدہ اگر اس کو ہم وہ کریں لے کر کے جائیں تو اس کی پورے باب میں آپ لوگ پورا ٹیبل بنانے کے قابل ابھی بھی ہیں, لیکن کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا نہیں ہے اس لیے میں اس کی طرف جا نہیں رہا. ٹھیک ہے, بس معنی یاد رکھیے گا. استغفر کا معنی کیا ہے؟ جلانا. تو جلائی کس نے؟ اس نے جلائی. نارن, نارن کا معنی ہم نے پڑھا ہوا ہے. نارن کا معنی کیا ہے؟ آگ. اور کیا ہے یہ اس میں کہ فعل ہے؟ اس میں نا, آخر میں 2 زبر بھی لگا ہوا ہے اور آگ آگے. ٹھیک ہے, اس میں ہے. فلما اضاءت, فلما پھر جب, اضاءت اس نے روشن کر دیا. اب یہاں پہ اضاءت کا جو لفظ ہے یہ کیا فعل ہے اور اس کا معنی ہے اس نے روشن کر دیا ماضی میں. اب یہ کس کے وزن پر ہے کوئی بتا سکے گا؟ فعالت کے وزن پہ. یہاں پہ فعالت کیوں استعمال کیا ہے؟ آگ مؤنث ہے اسی لیے. ٹھیک ہو گیا, آگ مؤنث ہے اسی لیے یہاں پہ ورب کون سا استعمال ہوا؟ کوئی اضاءت سے مجھے گردان یا ٹیبل بنا سکتا ہے پورا؟ جی کوئی بنا سکے گا؟ آخر میں یہ لکھا ہوا ہے نا, جیسے فاعلت ہے تو اضاءت لکھا ہوا ہے, تو بس حمزہ کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلیں گے. ٹھیک ہو گیا, چلیں. ما حولہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, ماحول سے ہی ہے, ارد گرد. جس سے مراد, ماحول سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد میں سراؤنڈنگ ایریا. ٹھیک ہے, انگلش میں تو جو اطراف میں ہے. تو ٹھیک ہو گیا, ماحول ما حولہ اس کی طرف, مطلب جو یہ ہو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ پیچھے جو اس آگ کی طرح ہے. ٹھیک ہے, ذہب اللہ بنورہم, ذہب کا معنی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, اس کا معنی کیا ہے؟ گیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ ذہب اللہ, چھین لیا اللہ نے. یہاں پر معنی چھین لیا کا معنی میں استعمال ہوگا. اگر ہم اس کو ویسے بھی دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ذہب اللہ بنورہم, چلا مطلب گیا اللہ نے, بنورہم ان سب کی روشنی, مطلب ان سب کا نور. تو کوئی بن نہیں رہا نا, سینس نہیں بن رہا. تو اس کو جملے کے سینس کو بنانے کے لیے اللہ نے کیا چیز چھین لی؟ اللہ نے کیا چیز لے لی؟ ان سے ان کی بصارت لے لی, تو چھین لی بیسیکلی اللہ نے. ٹھیک ہے, تو صحابہ کا معنی کیا ہو جائے گا یہاں پر؟ چھین لیا اللہ, اللہ نے چھین لیا اللہ نے. ٹھیک ہے, وہ طرح کا ہوں وا معنی اور طرح کا پھر فعل آ گیا. ٹھیک ہے, ماضی کا ہے مضارع؟ ماضی ہے, مضارع جی, اسی لیے میں نے پوچھا. جی کیا ہوگا؟ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں ماضی ہے؟ ماضی ہے. اور کتنے لوگ کہہ رہے ہیں مضارع ہے؟ ترک لفظ ہے نا, اس کا تو پہلا لفظ ہی تا ہے. تو ترکا اس نے چھوڑ دیا, یا اس نے کیا کر دیا, مطلب چھوڑ دیا اگر معنی نہیں آئے گا, ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس نے ترک کر دیا, ترک بھی استعمال کرتے ہیں ہم, ترک کر دیتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے جی مضارع. یترکو ہوتا تو وہ مضارع یا لگتا نا, اور تتا پھر اگر دو تا آ رہی ہوتی, تے کی وجہ سے تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی, لیکن کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. ترکا چھوڑ دیا, یہ دیکھیں اس لیے یہاں معنی بھی کس میں کیا ہوا ہے؟ ماضی میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور چھوڑ دیا ہم ان سب کو. ٹھیک ہے, وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, کیا ہوگا؟ فی معنی میں, ظلمات اندھیروں میں. ٹھیک ہے, تو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں. لا یبصرون, لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. یبصرون وہ نہیں دیکھتے. بصرہ سے ہے نا یبصرون, یبصرون. جی کوئی کر سکے گا, کوئی بتا سکے گا آپ میں سے کوئی؟ آج عافیہ باجی نہیں ہے جی, آپ میں سے کوئی بتا. جی اب بتائیں, اس کا ٹیبل بنائیں ذرا بصرہ سے. نہیں, چابی نہیں بنائیں, ٹیبل بنائیں پورا ماضی کا بصرہ سے.
صحیح کہا انہوں نے, صحیح پڑھا انہوں نے. چلیں ماشاءاللہ. بصر بصرو بصرتا بصرتم بصرتو بصرنا بصورت. اب ایسے یبصرو یبصرونا تبصرو تبصرونا ابصرو ابصرو تبصرو. اب اس کو یاد بھی دلائیے گا, یہ میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے. ہم نے مضارع کے اندر جتنے بھی مضارع بنائے ہیں وہ زبر کے ساتھ بنائے ہیں. یفتح, ینصرو, یضربو. چینجز کہاں آتے ہیں؟ چینجز کہاں آتے ہیں؟ تیسرے حرف میں آتے ہیں نا. کہیں زبر ہے, کہیں زیر ہے اور کہیں پیش ہے. سر سمیہ پڑھا تھا. سمیہ کا یسمعو ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا, اس کا ماضی چینج ہے اور مضارع چینج نہیں ہے, ایسا ہی ہے. اب یہاں پہ ایک نیا لفظ ہے, لفظ سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں, بصرہ صحیح ہے, لیکن پہلے حرف میں پیش یہ مجہول ہو جائے گا. اچھا مجہول آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. مجہول کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مضارع بناتے ہیں تو زبر پہلے پیش پہلے آتی ہے اور دوسرے حرف پہ زبر آتی ہے. یہاں پہ دوسرے حرف پہ کیا زیر ہے یہ مجہول. اگر یہ مجہول ہے تو وہ نہیں دیکھتے یا ان کو نہیں دکھایا جاتا, وہ نہیں دیکھتے, مطلب دیکھنے کا کام تو وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو مجہول میں تو کیا ہوتا ہے کہ جس پر اثر پڑا تو دکھانے کا کام کون کر رہا ہے؟ مفعول اور مجہول ایک ہی چیز ہے. ہم جتنا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آج کی گرامر میں تو یہاں پر یہ ذرا ہم سمجھیں گے اس کی کوئی ذرا اندر جا کے کہ کیا ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے نہیں, ہم مجہول کا امر نہیں بنتے, مجہول کا امر نہیں وغیرہ نہیں بنتے. یہ اکثر لفظ ہمیں یاد رکھنے کے لیے یاد رکھیے گا کہ بصارت, بصیرت, سمع و بصر یہ اکثر ہم استعمال بھی کرتے ہیں. جی آپ کچھ اب سارا یبصرو نہیں, مزید فی, اچھا مزید فی کے افعال میں بس, لیکن اب سرا سے آئے گا ایگزیکٹلی. ہاں مجہول نہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ مجہول ہوتا تو کیا معنی کیا ہوتا, ان پر اثر پڑا جاتا. دیکھیں مطلب وہ نہیں دیکھتے, تو اس کا مطلب اس کا جو یبصرون ہے نا, اس کا جو ماضی ہے وہ بصرہ نہیں ہے بلکہ ابصرہ ہے. اور کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی مزید فی پڑھا نہیں ہے اس لیے اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگ کبھی نہ آ جائیں, پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے. تو یہاں کیونکہ یہ سوال اکثر کلاس میں ریز ہو جاتا ہے, آپ لوگوں نے کیا نہیں, کیونکہ ٹی یو ٹی کی کلاس چل رہی ہے نا, اس میں ہم پیچھے سے ایک ایک لفظ کو کھنگالتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کو ڈیپ انالیسس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ہم ہر چیز دیکھتے ہیں اور کہیں پر بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے تو فوراً ذہن میں سوال ریز ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ کیوں ہوا. ٹھیک ہو گیا. بالکل سسٹر نے صحیح, جیسے ہم ازلمہ ایک لفظ ہے وہ بالکل الگ لفظ ہے, ایسے ہی انزلہ ایک لفظ ہے, یہ بھی ثلاث مزید فی میں سے ہے. اور مزید فی کے وہ افعال ہیں جو کہ 3 حرف سے زیادہ کے افعال ہیں, مطلب وہ افعال جو کہ 4 یا 5 یا 6 جو ہے وہ حروف سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ یبصرو جب بھی ہم مزید فی کے افعال مطلب ماضی کو مضارع میں لے کر کے جاتے ہیں تو اس میں کچھ شرطیں مختلف آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے اچھا ہوا کے لیے. میرے بھی ذہن میں یہ اچانک سے خیال آیا کہ یہ کیا چیز ہے, میں نے بھی اس سے پہلے پوچھا نہیں. آگے دیکھ لیتے ہیں کچھ اسباب. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ, ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ, پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد کا کیا تھا, ماحول تھا. اس میں دیکھیں اس مثال کو ہم تصور میں لے کر کے آتے ہیں کہ ایک فرد, ہم بہت اچھی مثال رکھی ہوئی کہ ریگستان میں ہے اور رات کا اندھیرا ہے, اور اب اس نے ریگستان میں تو رہنا نہیں ہے نا, ریگستان تو گزرگاہ ہے. اگر اس نے اب رات ہو چکی ہے اور کوئی اوپر ستارے نہیں ہیں, چاند نہیں ہے, مطلب بالکل اندھیرا ہے, اس کو ذرا سی روشنی میسر آتی ہے کسی فرد کی بدولت, تو وہ اس روشنی سے کیا کرے گا, فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے راستے کو تلاش کرے گا اور اپنے منزل کی طرف بڑھ جائے گا. لیکن یہاں پر کیا ہوا, مطلب اس پوری مثال کو ذہن میں لے کر کے آئیے کہ روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر جب کہ جہالت کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا اور واضح الفاظ میں اسلام کی دعوت دی اور ایک روشنی کا مینارہ بن کر کے سامنے آئے, لیکن اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بلکہ انہوں نے کیا کیا, اس کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس
عمر کو بڑھا دیا. ہم نے پڑھا نا, مطلب ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ ان کے دل کی بیماریوں کو بڑھا دیا. ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا نا. تو ان کو کیسے بڑھا دیا؟ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی کی بھی غلطی پر اس کو فوراً سرزنش نہیں کرتا, پکڑتا نہیں ہے, بلکہ مہلت دیتا ہے. اور وہ مہلت دیتا ہے اور اس مہلت میں وہ اور اپنے کام میں اس ذام میں چلے گئے کہ ہم تو ٹھیک ہیں, ہمارا تو مطلب اگر ہم غلطی پر ہوتے تو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے, یہ اصول ہی نہیں ہے کہ ہر ایک کی غلطی پہ فوراً اس کو پکڑ لیا جائے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشنی کے مینارے کا کام کیا, لیکن انہوں نے مطلب کیا کیا, اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. یہ مثال اس طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا اور منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا. تو منافقین کے حوالے سے اگر کچھ باتیں آپ سے پہلے ہم نے کلاس میں ڈسکس کی ہیں, منافقین کا جی کوئی بتا سکے گا مجھے کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ اور جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ 3 نشانیاں منافقین کی. 3 نشانیاں ہیں, وہ جو ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اچھا جو منافقین کی 3 نشانیاں ہیں وہ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی نا, بیچ میں جو ایک حدیث آئی تھی, وہ حدیث یہاں رکھی گئی ہے. اس سے مطلب مسلمانوں کا سا معاملہ نہیں ہے. منافقین کی نشانی ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ امانت میں خیانت کرتا ہے. تیسری بات وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا. اچھا مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم منافق ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کی مطلب اللہ کے رسول نے منافقین کی 3 میجر نشانیاں بتائیں. تو بس ہمیں ہی سوچنا چاہیے, ہم اس زمرے میں چلے نہیں جائیں گے منافقین, مطلب اللہ نفاق سے ہمیں بچائے. بہت بہت مطلب نازک معاملہ ہے. مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا اس روش پہ تو ہیں, لیکن ہم اس کیٹیگری میں بہرحال ہم مسلمان ہیں. جی ان کی اتفاق یہ تھی نا کہ 2 رخے تھے. جی وہ 2 مسلمانوں کے سامنے تو اور بات. جی یہ ایک ان کی مثال یا ایک کائنڈ یہ ہے کہ وہ 2 رخ ہیں. کیا ہے وہ کہ جب مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں میں مل جاتے ہیں, اور کافروں میں جاتے ہیں تو کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جی اور کوئی فساد مچانے والے, فسق و فجور پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں میں آپ کو کچھ اس کی پیچھے ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں. جب ہجرت کا زمانہ آیا تو مطلب ہجرت کے موقع سے پہلے ہی منافقین کا جو وقوع ہے وہ عمل پذیر ہونا شروع ہو گیا تھا. منافقین مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے, اور اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس جو کہ حدیثوں سے ہمیں مل جاتی ہیں اس میں. لیکن وہ جو ایک قسم تھی نا منافقین کی, وہ یہ قسم تھی کہ وہ اسلام کو صحیح جانتے تھے اور جانتے بوجھتے, لیکن وہ اپنے عقیدے کی خلاف ورزی, اپنی خواہشات کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے. تو وہ اسلام کی صفوں میں تو آ گئے تھے, لیکن درماندہ وہ کرتے ہوئے تھے جو ان کا دل جو ان کو کرنے پر مجبور کرتا تھا. تو ایک قسم تو ہوتی, لیکن جیسے ہی ہجرت ہوئی, ہجرت کے بعد اب سابقہ یہودیوں سے بھی پیش آیا, اور اسلام کیونکہ اب پھیل رہا تھا اور بہت سارے قبائل کے اندر مسلمانوں کی ایک یہ کہہ لیجیے کہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا, تو مسلمان جڑنا شروع ہو گئے تھے اور مدینہ ایک ریاست کی صورت میں بننا شروع ہوئی تھی. تو اس کے بعد کہ 4 قسم کے منافقین کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک وہ منافق جو مطلب باقاعدہ طور پہ اسلام کو ٹھیک سمجھتے نہیں تھے, مطلب وہ کہتے تھے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے, اور مسلمانوں کی صف میں گھس کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کا ارادہ تھا. تو ایک قسم تو منافقین کی وہ ہے. اچھا ایک دوسری قسم منافقین کی وہ ہے جو کہ اسلام کے بارے میں شش و پنج کا شکار تھے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا, بس ٹھیک ہے. ایک تیسری قسم منافقین کی وہ ہے جو کہ جب مسلمانوں کا اقتدار وجود میں آ گیا اور ایک مسلم ریاست قائم ہو گئی, تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کے حصار میں اپنے آپ کو انہوں نے دے دیا کہ ٹھیک ہے اب سبھی مسلمان ہو گئے, اب میں نہیں ہوں گا. تو لیکن وہ ان کو اسلام اس طرح سے سمجھ نہیں آتا تھا, ان کو اسلام کی اتنی سمجھ نہیں تھی. اچھا وہ مخالفت میں کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے,
مطلب وہ کہتے تھے کہ بس ہم آ گئے، جسے مطلب ایک ہوتا ہے نا موب، سارے مسلمان ہوئے تو ہم بھی ہو گئے اور بس اس کے بعد ہم نے چلنا شروع کر دیا. ہمارے ذہن میں ہمارے وہی پچھلے عقائد موجود ہیں اور نئے عقائد جو اسلام جن باتوں سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے صف میں بیٹھے ہوئے. اور ایک چوتھی قسم بھی منافقین کی وہ تھی جو مطلب وہ لوگ تھے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان مطلب مسلمانوں کی کیٹیگری میں ڈال بھی دیتے تھے، اور جب مسلمانوں کی کیٹیگری سے باہر نکل کے منافقین سے مشرقین سے یا آپ یہ کہہ لیجیے منافقین کہہ رہا ہوں مطلب یہودیوں سے یا باقی غیر اسلام سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. تو وہ ان کے ذہن میں کیا چیز تھی کہ ہم اسلام کے اندر رہ کے اسلام کی بھی جو فوائد ہیں وہ بھی سمیٹ لیں اور اسلام سے باہر جو دوسرے عقائد ہیں یا جو دوسرے غیر اسلام لوگ ہیں ان کے بھی فوائد سمیٹ لیں، اور ایسے ہی ہم ان کی شر سے بھی محفوظ رہیں جو اسلام مطلب اگر میں خطرات تو تھے نا، دونوں اینڈ سے خطرات موجود تھے. ایک خطرات جو اسلام اور ایک جو غیر اسلام کے درمیان جو جنگ مٹ بھیڑ ہوئی بھی تھی، اس کے نتیجے میں کیا چیز تھی کہ دونوں طرف کے جو خطرات تھے اس سے بھی وہ محفوظ رہ سکیں. تو 4 اقسام کے جو منافقین ہیں ان کا ذکر کتابوں کے اندر اس طرح سے ملتا ہے. تو بس ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہم آگے دیکھتے ہیں تو اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا ہے نا. وہ طرح کا فی ظلمات، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں. تو وہ کون سا اندھیرا تھا؟ ان سے جو ان کی سمجھ عقل اور جو بصارت تھی اصل میں وہ چھین لی، اور وہ جب اللہ نے چھین لی تو اب ان کے پاس بچا ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا. وہ اندھیروں میں پھر بھٹکتے ہی رہیں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ آخر میں بد ہوگا. یہاں مشق کر لیتے ہیں میرے ساتھ. میں عربی پڑھوں گا، آپ لوگ ترجمہ کیجیے گا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی وترکہم فی ظلمات اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں لا یبصرون. کہ وہ نہیں دیکھ سکتے. جزاک اللہ. آپ کی مثال کو سمجھنے کے لیے ذرا یہاں پر یہ دیکھیے کہ ہم سمم بکم عمیٌ فہم، یہ 3 لفظ ہیں نا، سمم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون میں بہرے، گونگے اور اندھے. بہرے کون ہوتے ہیں؟ جو سنتے نہیں ہیں. اور گونگے کون ہوتے ہیں؟ جو بولتے نہیں ہیں. اور اندھے وہ جو دیکھتے نہیں. تو یہ سمم بکم عمیٌ، ان 3 لفظ کو یاد رکھنے کے لیے یہ 3 چیزیں الگ یہاں کر کے بتائی گئی کہ جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے اور جو دیکھ نہیں سکتے. تو جو مطلب کان ہوتے ہوئے سن نہیں سکتے، آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، اور زبان یہ کہہ لیجئے کہ جو زبان ہوتے ہوئے بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے. فہم کا معنی کیا ہے؟ پس وہ لوگ، یا پس اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. ہم یہاں پہ کیا ہے؟ ضمیر لگی ہوئی ہے. پس وہ لوگ. لا یرجعون، ہم نے پڑھا لا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. اور یرجعون، جی یرجعون کیا چیز ہے؟ مضارع ہے. مضارع سب مضارع پہ متفق ہیں. جی اس کا ماضی کیا بنے گا؟ رجع. ٹھیک ہو گیا جی. رجع سے کوئی گردان کر پائے گا؟ سبھی کر لیں گے. جی زینب باجی آپ کریں. رجع رجعو، سب مل کے پڑھیں گے. آپ پڑھیں، سب مل کے پڑھیں گے. شروع سے پڑھائیے. رجع رجعو، رجعتا رجعتم، رجعتو رجعنا، رجعت. رجع کا معنی کیا ہوگا؟ رجوع کرنا، لوٹنا. یہ بات تو ایک ہی ہے لیکن چلیں. لوٹا، لوٹنا. ٹھیک ہے. تو رجع کا معنی وہ لوٹا، وہ واپس پلٹا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو رجعو کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ سب لوٹے. ایسے ہی رجعتا آپ لوٹے، رجعتم آپ سب لوٹے، رجعتو میں لوٹا، رجعنا اور رجعت وہ ایک عورت لوٹی. ایسے ہی کیا ہے؟ یرجعو. یرجعو کا معنی کیا ہوگا؟ وہ لوٹیں گے یا وہ لوٹتے ہیں. تو وہ نہیں لوٹتے ہیں یا وہ نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہو گیا. لا یرجعو. جی صحیح ہے. اور اس کی مثال ایک یہاں پر دی ہوئی جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک
ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. یہاں پر ہی جو ہے وہ ضمیر ہے. جی اردو میں رجوع کرنا جیسے کہ آپ نے بتایا، اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. علم حاصل کرنے کی 3 ذرائع ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب یہ 3 جو حواس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ایک کان ہے، ایک آنکھ ہے اور ایک زبان ہے. تو زبان ویسے آؤٹ پٹ کا کام کرتی ہے، سوال کیے جاتے ہیں، اس سے بات کی جاتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے. اور 2 ان پٹ کے ذرائع ہیں، ایک سننا اور ایک دیکھنا. ٹھیک ہے، یہ جو دماغ ہے آپ کا، ذہن کہہ لیں، یہ میموری ہے، یہ پروسیسر ہے. بیسکلی یہ پروسیس کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں علم حاصل کرنے کے لیے کیا 3 ذرائعوں کا استعمال کرتے ہیں. لیکن منافق اپنی ضد اور ہٹ درمی کے باعث تینوں کو کھو بیٹھے. مطلب آپ دیکھیں نا، کسی کو مطلب سنائی نہیں دیتا اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اور وہ بول بھی نہیں سکتا. تو وہ کیا ہے پھر؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں سلب کر لی. تو منافقین کی تینوں چیزوں کو کیا کر لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا تھا. اور اب نہ کسی ہدایت دینے والے کی بات سنتا ہے، نہ وہ سچی تعلیم کے بارے میں پوچھتا ہے. مطلب اس کے دل میں یہ ارج بھی پیدا نہیں ہوتی نا کہ میں ہدایت کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں. جب اس کی بولنے کی جو استطاعت ہے، مطلب وہ اس کے دل کے اندر وہ بات، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نور کو سلب کر لیا، جو بصارت ہے اس کو سلب کر لیا، تو اس کے پاس بچے ہی کیا. تو منافقین کا یہی معاملہ ہے کہ ان تینوں معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ بصارت کو سلب کر لیا. نہ حق کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. تو تیسری بات یہ بھی آ گئی کہ آنکھوں سے مطلب بہت ساری نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے بھی سامنے نظر آ رہی ہے نا، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے. تو ان چیزوں کی اب امید نہیں کہ وہ کفر سے اسلام کی طرف واپس آئیں گے. تو اسی لیے حق کو سنتے نہیں، کیونکہ وہ حق کو سنتے نہیں، حق کو بولتے نہیں، حق کو دیکھتے نہیں. یہ پکے منافقین ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے. مطلب مہر لگ گئی تو اب کیسے واپس آئیں گے وہ؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مہر لگا دی. یہاں مشق کرتے ہیں، میں عربی پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے. سمم بکم عمیون، بہرے گونگے اندھے ہیں. سمم بکم عمیون، بہرے گونگے اندھے ہیں. فہم، پس وہ لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے. جزاک اللہ. آپ کی مثال میں کچھ اہم نکات یہاں پر ہیں. منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. لیکن روشنی کا مینارہ تو موجود تھا نا، مطلب ایسا تو نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی صورت میں ایک روشنی کا مینارہ تو موجود تھا، لیکن اس سے انہوں نے کیا نہیں، ہدایت نہیں حاصل کی. کیونکہ ان کی ہدایت حاصل کرنے کی جو جستجو تھی، جو تڑپ تھی، وہ ان کے اندر موجود نہیں تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات انشاءاللہ آگے آپ لوگ پڑھ بھی لیں گے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساری نوع انسانی کو پیدا کر دیا اور حلف لیا، اور حق اور سچ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. یہ ہمارے ہر انسان کے اندر ودیت ہے کہ وہ حق کو حق سمجھتا اور جانتا ہے، لیکن حق کو حق سمجھنے اور جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کے لیے دردناک عذاب اللہ نے آخرت میں رکھا ہوا. ٹھیک ہو گیا. اللہ نے ان کی روشنی بصیرت کو، پھر دوسری بات کیا آپ کی مثال میں ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت کو چھین لیا. اور بصارت سے مراد کیا ہے کہ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، مطلب ان کی وہ کیا ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور کیا اندھے ہیں. نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بصارت ہے جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے وہ چھین لیا. ایسے ہی 3 چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ گونگے، بہرے اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. یہاں پر ایک دعا ہے، یہاں پر تصور اور احساس کے ساتھ ہم ذرا اس کو دیکھیں گے. ان آیتوں کو، آیت نمبر 17 اور 18 کا ہم نے مطالعہ کیا. دعا بہت خوبصورت دعا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. مطلب سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق ہمیں نظر نہیں آتا اور بسا اوقات ہم غیر حق کو حق جاننا شروع کر دیتے ہیں.
تو حق کو حق کی طرح اور حق کو حق دکھانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھا دی کہ ہمیں یہ دعا ہمیں مانگنی ہے تاکہ حق ہمیں حق نظر آئے، اور ایسے ہی باطل حق نظر نہ آئے بلکہ باطل باطل نظر آئے، ٹھیک ہے، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، اس کے مطابق احتساب کر لیں، اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ پھر پلان کے اندر ہمیں کیا اللہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہ پلان ہم نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس بھی بصارت ہے اور اس بصیرت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد تبلیغ کیجیے۔ یہاں اسما پہچانتے ہیں، جی بتائیے اس لائن میں یہ پہلا مسئلہ، جی ٹھیک ہے، جی آگے اولا، جی آگے نور، ٹھیک ہے، ظلمات تین، ٹھیک ہے، یہ ہے نہیں، یہ تینوں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ لوگوں نے پڑھے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہوں، یہ اس کی جمع جو ہے امثال ہے، اور ایسے ہی یہ کیا ہے، نور ہے، ٹھیک ہے، نور کی جمع کیا ہے، انوار، اور ایسے ہی آپ لوگوں نے ظلمات ٹھیک پہچانا، ظلمات کی جمع کیا ہے، ظلمات، ظلمات تو جمع ہے، جی ظلمات کی ظلم کی جمع کیا ہے، ظلمات کی جمع کیا ہے، ظلمات۔ اچھا یہ کیوں ہے یہاں پر، یہ بتائیں، یہاں پر تین ہے، یہاں پر بیسیکلی ظلمہ جو اسم ہے وہ ظلمہ ہے نا، ہم نے مصدر میں پڑھا بھی، اسی لیے اس کی جمع ہم نے یہاں پہ کس سے بنائی، الف تا سے، ٹھیک ہے۔ جی افعال کے اندر دیکھ لیتے ہیں، افعال سم بکم فہم ہے نا یہ، لیکن آپ لوگوں کو نئے الفاظ اس سے پہلے اس میں ضرورت نہیں تھی، اس لیے شاید دیا نہیں انہوں نے، یا پوچھ لیں گے کہ ان کی وجہ سے سم بکم، دیکھیے اس میں دو زبر لگا ہوا ہے، دو پیش دو پیش دو پیش، اسم کی پہچان تو ہمیں پتہ ہے نا کیا ہے، تو یہ بھی اسم ہے، اور ایسے ہی ماحولہ، ماحول بھی جو ہے وہ کیا ہے، اسم ہے، اور ایسے ہی نارن، نارن بھی کیا ہے، اسم ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو پہلے شاید ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ اس کو شاید مینشن کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا ہے مینشن یہاں پر، یہ ہم پوچھ لیں گے، دیکھ لیں گے، لیکن یہ بھی اسم ہے۔ جی آگے دیکھتے ہیں، ہاں ہو نہیں، جمع کی بات نہیں ہے، اسم کی پہچاننے کی بات ہے یہاں پر، تو کچھ اسم کو شاید ہم نے شناخت کروا دی، اس کی شاید سب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال آپ لوگوں نے سارے ہی اس میں پہچان لیے، کوئی بھی لفظ ایسا نہیں تھا جو نہیں پہچان سکے۔ نہیں وہ اسم تو ہے نا، لیکن یہ جو مصدر ہے بیسیکلی اسم ہی ہے۔ دیکھنا تو ورب ہے، کام ورب ہے، سن نہیں سکتے یہ تو ورب ہے، نہیں سن 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 مطلب سننا نہیں، سن نہیں دیکھ سکتے، صرف ورب تو ہے، لیکن وہ اگر اس کو اس کا جو ورب کا نام ہے وہ تو ناؤن ہے نا، ورب کا نام، میں یہ کہوں کہ ایٹ کھانا ہے، مطلب اس ورب کا نام کیا ہے، اگر میں کہوں گا نام ہے ایٹ تو اس کا نام اسم ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں یہاں افعال پہچان لیتے ہیں، یہ والا سوال ہم سعود بھائی سے کل کر لیں گے، یہ آپ لوگ نوٹ رکھیے گا کہ بھائی یہ والی سلائیڈ میں اس کو ہم کیا کریں، یہ بتائیں۔ یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسم کی پہچان جو سب سے بڑی ہے کہ دو زبر دو پیش دو زیر ہم کرتے ہیں نا تنوین، تو سمن بکمن عمیون، تو یہ اسم ہے، پہلی بات تو یہ۔ اب یہ اسم کا نام ہے کہ نہیں، کبھی بھی یہ ورب کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا، جیسے استوقدہ ہے، جیسے اضاعت ہے، ذہابہ ہے، ٹھیک ہے، اور ترکہ ہے، ہم نے استعمال، ہم ورب کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں نا ان کو، اس کو ہم نہیں کر رہے، یہ ہم نے اسم کے طور پہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جی گونگا اسم ہے، گونگا اندھا اسم، ورب نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ سن بول اور دیکھ نہیں ہے، اس کا ترجمہ بیسیکلی گونگا بہرا اور اندھا ہے۔ گونگا کون ہوتا ہے، جو بول نہیں سکتا، بندے کی کوالٹی ہو گئی، بندے کے بارے میں دیکھیں بندے کی کوالٹی تو ہے، انسان ہے نا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ ظلمہ کا مطلب کیا، اس نے ظلم کیا نا، لیکن ظالم کا مطلب کیا ہے، ظلم کرنے والا، یہی پڑھتے ہیں نا اس میں فاعل، تو ظالم کیا ہوتا ہے،
اس میں فاعل ہوتا ہے نا، وہ اسم ہوتا ہے. ظالمن، ظالمن یا ظالمن تینوں میں سے کسی ایک دفعہ اس میں استعمال ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی، زمانہ نہیں پایا جا رہا، نہ کام کے ہونے اور کرنے کا پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ورب کی دو پہچان آپ لوگوں کو بتائی دی نا، کہ جس میں زمانہ پایا جائے اور جس کے اندر کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. تیسرا جس کے اندر فرسٹ فارم مطلب فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کوئی ایک موجود ہو. کام کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے، وہ ورب اس میں آتا ہے. تو اسی لیے یہ گونگا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہرا کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب کوئی فرد بھی بہرا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. افعال پہچانے، فتح، نصرہ، ضربہ اور سمیہ میں سے جو افعال آ رہے ہیں وہ پہچانے. جی مسئلہ ہے نہیں، مسئلہ نہیں ہے. جی استغفر آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے. جی اذاعت ہے، ذہب پڑھا نہیں، مزید فی کا یہ نہیں پڑھا. ذہبہ پڑھا ہے اور ترکہ پڑھا ہے. ظلمن پڑھا، ٹھیک ہے، اور یہ پڑھا نا رجع پڑھا ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں. ایک ذہبہ پڑھ لیا آپ لوگوں نے. ذہبہ کی چابیاں کون بتائے گا؟ مسئلہ اصل میں مثال کو کہتے ہیں، حرف کہہ لیں. مثال ایک طرح کا اسم ہے، حروف ہیں. جیسے الذی ایک لفظ ہے نا، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، نہ یہ فعل ہے نہ اس طرح سے اسم ہے، مثال ہے. ٹھیک ہے جی ہاں، مطلب یہ اس کو آپ ان حروف کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہے نا، فعل، اسم اور حروف. تو یہ ایک طرح کے وہ حروف ہیں جس سے کوئی جملہ بنتا ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے یا کسی بات کا مقصد نکلتا ہے. جی ذہبہ سے کی چابیاں کون بنائے گا؟ جی منظمہ جی آپ بنائیں. ذہبہ یذہب اذہب، ذہبہ یذہب اذہب، ظاہب مذہوب، مذہوب نہیں ہوگا اس کا ذہاب. ٹھیک ہے، اس کا جو مفعول ہے وہ بنتا نہیں ہے. وہ آپ دیکھیں نا، ذہابہ کا معنی کیا ہے؟ گیا. وہ گیا. ٹھیک ہے، تو ذاہب جانے والا. اب کس کے اندر جایا جائے گا؟ نہیں بن رہا نا، وہی سوچیں. نہیں، وہ گیا تو وہ ہو جائے گا ذہابہ، ذہابہ ہو جائے گا. تو ذاہب کا معنی جانے والا، مذہوب جس کے اندر کوئی جایا جائے. تو یہ تو ذہابہ تو خود جانے والا ہے، تو اس کا مفعول جو ہے وہ نہیں بنے. سر گھر کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ ملا کر کے اس کو کر سکتے ہیں. کیسے بنائیں گے اگر کسی کے ساتھ بنانا ہو؟ یہ آگے آپ لوگ پڑھیں گے. جن مفعول کے ساتھ ہم ایک لفظ لگاتے ہیں، لہو یا بہم لگاتے ہیں، تو جو ہے نا یہ بن جاتا ہے. یہ دو الفاظ کے ساتھ مل کر کے اور یہ ہوتے ہیں مضاف، مضاف الیہ. یہ آپ لوگ آگے شاید 34ویں 35ویں اسباق میں شاید یہ پڑھیں گے. تو جب اس وقت پڑھیں گے تو پھر ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے. مضاف الیہ جان کے چھوڑیں گے. ہاں نہیں، وہ آگے انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں دوسرا بتائیں، ترکہ. ترکہ کی چابی کون بتائے گا؟ جی ترکہ کی چابی بتائیں. ترکہ یترکو اترک، ترکہ یترکو اترک، تارک متروک ترک. ٹھیک ہے، تارک چھوڑنے والا، جس چیز کو چھوڑا گیا، اور ترک. تو اب دیکھیں آپ لوگ، یہ کس کے باب میں آ رہا ہے؟ یہ نصرہ. کیونکہ یہ آپ کو ایسی ترکہ کے بعد جو اس کا مضارع ہے وہ ہمیشہ کیسے ملے گا؟ یترکو ہی ملے گا. تو اسی لیے تیسرا رفع کیا اس کے پیش. اسی لیے اس کا جو ہم نے مضارع امر بنایا وہ کس سے بنایا؟ اترک. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے یرجعو. یرجعو سے کیا بنے گا؟ ماضی. رجع. جی سندس باجی آپ بنائیں. جی چلیں میں ایک آگے کر دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں. یرجعو یہ ہے ضربہ کے وزن پہ، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، کچھ آپ کو اوزان ویسے تو آپ لوگوں کو بنانے نہیں ہے نا، بنے بنائے ہی ملیں گے، تو ٹینشن اس بات کی ہے نہیں. لیکن بس آپ ماضی کی ذرا کرتے ہیں گردان. رجع، یرجعو، ارجع، راجی، مرجو، رجوع، اور دوسرا کیا ہے؟ رجع. دونوں آ جائے گا. تو ارجی اور راجی. جی یہ پورا ٹیبل
रजा यरजिउ, नसरा के बाब में है, तीसरे पे वो आ गया इरजी। इरजी क्योंकि ये ज़रबा के बाब में था ना, तो इसलिए नीचे ज़ेर लगी इसके, ठीक है। इरजी, और फिर उसके बाद राज, मरजू, या उसका क्या है रुजू, मरजू, और फिर उसके बाद रुजू, ठीक हो गया जी। आगे आइए, फ़ेल मजहूल बड़ा आसान है, इसमें कोई मसला नहीं। मफूल जिस पर असर पड़ा बताने के लिए टीपीआई लेने वाले हाथ के इशारे से ही हम इसको करेंगे। जैसे हम मफूल करते हुए क्या करते थे, ये करते थे ना, तो ऐसे ही सारे इशारे हमने ऐसे ही करने। तो अगर एक उंगली है तो हम ऐसे खोलेंगे, और अगर ज़्यादा उंगलियाँ तो हम ऐसे खोलेंगे, ठीक हो गया। तो ऐसे 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 ऐसे, और फिर अपनी तरफ करेंगे तो ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। ये बेसिकली होगा ऐसे ही। फेले मजहूल का इशारा, फेल मजहूल के जो इशारे हैं, सीधे हाथ से मुराद क्या है मुज़क्कर, उल्टे हाथ से मुराद मुअन्नस। इस तरफ इशारा किया तो गायब, इधर सामने किया तो हाजिर, और अपनी तरफ गया तो मुतकल्लिम। इधर अगर एक उंगली से है तो क्या है वाहिद, चार उंगलियों से है तो क्या है जमा। अब इशारा यूं नहीं कर रहा, मैं इशारा यूं नहीं कर रहा बल्कि यूं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे और ऐसे, चार उंगली खोली और ऐसे, ठीक है, और ऐसे और ऐसे, और इसी को बस अपनी तरफ यूं घुमा लें। पहले तो हम यूं करते थे ना, अपनी तरफ यूं करते थे, अब हमने इसको अपनी तरफ यूं घुमाना है। इससे पता ही चलेगा कि ये बात मजहूल की हो रही है। जब भी कोई इशारा यूं करेगा ना, तो आपके जहन में ये अलार्म जाएगा कि बात किसकी हो रही है, मजहूल की हो रही है, या उससे मुतालिक जिस पे असर पड़ा है, ठीक हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा ना, ये क्या था एक्टिव वॉइस, मजहूल क्या है पैसिव वॉइस, जिस पर असर पड़ा है, ठीक है। तो नसरा से कोई गिरदान आप कर दें, नसरा से गिरदान जी आप कर दें, आप कर दें। नसरा यंसुरु, गिरदान कह लें, टेबल कह लें जी, टेबल कह लें। मैं भी इसमें वो थोड़ा मदरसे की टच आया हुआ है ना मेरे अंदर भी जी। नसरा नसरु, नसरना नसरतुम, नसरतु नसरना, नसरा यंसुरु यंसुरुना, तंसुरु तंसुरुना, अंसुरु नंसुरु, अंसुरु नंसुरु, तंसुरु। जी आगे कर सकेंगे पूरा मुकम्मल टेबल। उनसुर उनसुर, ऐसे उनसुर, आपका इशारा ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, देखिए उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु जी। उसके बाद नासिर, मंसूर, नासिर जी। माशाल्लाह से टेबल कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा था एक्टिव वॉइस। अब इसी में अगर हमने बनाना है मजहूल, तो क्या करेंगे, माजी के अंदर बस पहले लफ्ज़ के साथ क्या लग जाएगा, अब पहले लफ्ज़ के फ़ौरन बाद दूसरे लफ्ज़ में क्या लग जाएगा, कोई सा भी लफ्ज़ आपने बनाना हो तो बस जहन में ये रखना है कि पहले लफ्ज़ पे पेश, दूसरे पे ज़ेर। नसरा से नुसिरा, ठीक है, खलका से खौलिका, ज़करा से फतहा से, ठीक है। सामी, अच्छा सामी आता हो तो दोबारा बताइएगा, दोबारा बताऊं। देखें, फेल मजहूल क्या चीज़ है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, जिस पे असर पड़ा। हमने इससे पहले पढ़ा एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस के अंदर हमने पढ़ा कि वो काम करता है या उसने काम किया, ठीक है ना, मुजारे और हमने माजी पढ़ लिया। ऐसे ही माजी और मुजारे हम अगर मजहूल में पढ़ते हैं तो उससे काम करवाया, उससे काम करवाया जाता है या उससे काम करवाया जाएगा, ठीक है। फ़ाइला और मुजारे तो मैंने आपको को बताया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फ़ाला से क्या हो जाएगा, फ़ाइला। तो कर क्या रहे, हो क्या रहे, पहले लफ्ज़ पे क्या लग रहा है, पेश, और दूसरे लफ्ज़ पे क्या लग रहा है, ज़ेर। तो अब जहाँ कहीं पर भी इस तरह से आए कि पहले लफ्ज़ पर पेश और दूसरे पे ज़ेर है, तो वो माजी मजहूल है। क्या है, माजी मजहूल है जी। अब कुछ कह रही हैं जी। सर फ़ाला उसने काम किया और फ़ाइला उसका काम किया गया है, उसका काम, उससे काम करवाया गया, हाँ, उस पर असर पड़ा ना, उससे काम करवाया गया, काम लिया गया। कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जिसकी उर्दू हम सही बना नहीं पा रहे होंगे, तो वो अदा भी नहीं, इस्तेमाल भी नहीं हुए सर मैं बताऊं, अली रीड्स अ बुक is reading by Ali, reads by Ali.
हाँ वो बिल्कुल। वाला था उसका। अब वो तो इंग्लिश में तो हम कर रहे हैं कि बुक अली से पढ़वाई गई, वो कैसे वॉइस हो? ठीक है, बुक अली से पढ़वाई गई, तो पढ़वाने वाला कौन है? पढ़वाने वाला कौन है? वो खुद नहीं है ना, उस्ताद है, उस्ताद, ठीक है जी। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या होगा मजहूल में? पहला लफ्ज़ पेश, दूसरा ज़ेर। तो इससे चलें खलका से बना करके दिखा दें एक आवाज़ में पूरी क्लास। इशारा ऐसे ही होगा, खुलिका खुलिकू, जी। दोबारा से बहुत ज़िक था, दोबारा से हम ज़करा से ज़ुकीरा बनाएंगे, करके बताएंगे। चले नसरा से बनाएं, नसरा से बनाएं। चले एक से आप लोग खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं। तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो गए ना, काफ़ी देर से बैठे हैं। सर मैं नहीं हो रही, आप नहीं हो रही? अच्छा आप, जो हम खड़े हो सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं। अच्छा, हमने हाथ का इशारा ठीक करना है। जैसे हम मफूल में क्या करते थे, हाथ यूँ करते थे ना, मांगने वाले अंदाज में ना, कोई चीज़ हमें मिल जाए, ऐसे ही इशारा वैसे ही होगा, बस एक उंगली और चार उंगली जी। नुसीरा नुसीरू, नुसीरा नुसीरू, नुसीरा नुसीरू, नुसीरा नुसीरू, नुसीरा नुसीरू, नुसीरा नुसीरू, नुसीरता नुसीरतुम, नुसीरता नुसीरतुम, नुसीरता नुसीरतुम, नुसीरता नुसीरतुम, नुसीरता नुसीरतुम, नुसीरता नुसीरतुम, नुसीरतु नुसीरना, नुसीरतु नुसीरना, नुसीरतु नुसीरना, नुसीरतु नुसीरना, नुसीरतु नुसीरना नुसीरतु नुसीरना। जी। खलका से आप कोई एक आप में से कराए। एक मिनट, सब हाथ उठाएं, माशाल्लाह जी। सब सामा जी आप करा दें। खुलिका खुलिकू, खुलिका खुलिकू, खुलिकत खुलिकता खुलिकतू, खुलिका खुलिकतुम, खुलिकतुम खुलिकता खुलिकतुम, खुलिका खुलिकतुम, खुलिकतू खुलिकना, खुलिकतु खुलिकना, खुलिकत। खुलिकत, ठीक है जी। ज़ुकीरा से कौन कराएगा? जी आप करवाएं। मरियम बाजी या मोहम्मद जवेरिया बाजी, आप दोनों का नाम ऐसे ही कुछ है ना जी। ज़ुकीरा ज़ुकीरू, ज़ुकीरा ज़ुकीरतुम, ज़ुकीरतु ज़ुकीरना, ज़ुकीरत। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह, बैठ जाएं, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखिए, इसमें बहुत सिंपल था, पैटर्न वही चल रहा है, ता तू, ता तुम, तू ना, ठीक है। और हमने आखिर में जमा के लिए वाव अलिफ का सहारा लिया, मतलब जमा बनाने के लिए नसरा से बस क्या हो गया, नुसीरा हो गया। तो वही चीज़ है, हमने सिर्फ जो आराब है उसको चेंज किया। तो आराब की अहमियत का अंदाज़ा आप लोगों को हो रहा है कि कुरान पढ़ते हुए जो लोग आराब का ख्याल नहीं रखते वो माना ही चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आराब का ख्याल, और इसीलिए इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए आराब का बंदोबस्त किया गया। आप लोगों को याद है कब लगे थे आराब? जी। और हज्जाज बिन यूसुफ ने आराब लगवाए थे, और शायद हज़रत उस्मान के दौर के बाद ये लगा था। हज़रत उस्मान के दौर के बाद इसकी ज़रूरत को महसूस किया, पायलिंग हुई थी, मखारिज ठीक हुए थे, एक तर्ज अमल पर एक तर्ज से मखारिज से पढ़ाने का बंदोबस्त किया गया था। उस जमा तो वैसे उससे पहले ही हो गया था। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। सर खुलिका के मायने क्या होंगे फिर यहाँ पे? वो पैदा किया गया, उसको पैदा किया गया, उसको पैदा किया गया, उन सबको पैदा किया गया, आपको पैदा किया गया, आप सबको पैदा किया गया, ऐसे ही उसको याद किया गया, उन सबको। ज़ुकीरा तो मिलता भी है ना, ठीक है, उसको याद किया गया, उन सबको याद किया गया। अब वो याद करता है या उसने याद किया, अब उसको याद किया जाता है या उसको याद किया गया, ठीक है, इन दोनों बातों में फ़र्क है। अब ऐसे ही आ जाएं, हम मुज़ारे बनाते हैं। मुज़ारे के अंदर क्या किया था हमने? पहले क्या किया था? हमने क्या किया? नसरा से यनसुरू बनाया था ना। अब यनसुरू हमने क्यों बनाया था कि हमने देखा कि ये कौन से बाब में था? नसरा के बाब में था, जिसके तीसरे हरफ पे क्या आता है? पेश आता है। तो नसरा से यन शुरू किया, और फिर इस बाब पे जितने भी लफ्ज़ आ रहे थे हमने उसको उसी तरह से बनाया। अब हमारा यहाँ पर क्या है? मजहूल। मजहूल की जो सबसे बड़ी निशानी है ना, वो वर्ब का पहला लफ्ज़ पेश के साथ होगा।
اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ثلاثی مزید فی میں جب آگے انشاءاللہ آپ لوگ افعال پڑھ لیں گے تو کچھ افعال آپ کو ایسے ملیں گے، جیسے آج ہی ہم نے یبصرون پڑھا نا، تو اس کے بھی پہلا لفظ پیش سے شروع ہوا، لیکن وہ ثلاثی مزید کا تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ نشانیاں اور ملیں گی۔ وہ کیا تھا؟ وہ یبصرون تھا۔ مضارع کے اندر ہمیشہ پیش کے بعد تیسرے حرف پہ کیا آئے گا؟ زبر۔ اگر مضارع مجہول ہے تو اس کے پہلے حرف پر پیش اور تیسرے حرف پر کیا آئے گا؟ زبر آئے گا۔ ایسے ہی نا مریم باجی؟ ٹھیک ہے، وہاں پر کیا تھا؟ اگر وہاں پر زبر ہوتا تو پھر لوگ کنفیوز ہوتے۔ جی دوبارہ مضارع کا پہلا حرف ہمیشہ پیش سے آئے گا، تیسرا حرف ہمیشہ کس سے آئے گا؟ زیر سے، زبر سے، زیر بول رہا ہوں، زبر سے۔ مضارع مجہول میں پہلا حرف پیش سے، تیسرا حرف ہمیشہ کس سے آئے گا؟ زبر سے۔ اب مثال کے طور پہ خلقہ سے آپ بنایا آپ نے، کیا بنے گا؟ یخلقو، یخلقو، ٹھیک ہے، زبر۔ تیسرا حرف کیا ہو گیا؟ یبصرو مجہول نہیں ہے، وہ ثلاثی مزید آپ لوگ آگے پڑھیں گے، وہ افعال جو کہ 3 حرف سے زیادہ الفاظ سے حروف سے بنتے ہیں، ان کا جب مضارع بناتے ہیں تو اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اسلمہ سے جیسے یسلمو بنتا ہے، ایسے ہی استغفر سے استغفرو سے کیا بنتا ہے؟ یستغفرو بنتا ہے، اس میں بھی زیر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے سواد کے نیچے کیا تھی؟ زیر تھی۔ تو یہاں پر بس یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مضارع مجہول میں پہلا اگر پیش ہے تو تیسرا اس کے ساتھ زبر ہوگا، پہلا اگر حرف پیش کے ساتھ ہے تو تیسرا زبر کے ساتھ ہوگا، تو مطلب ہے کہ وہ مضارع مجہول ہے۔ جی یہاں سے کر لیں گے اب گردان، یہ ٹیبل بنا لیں گے پورا ینسرو سے۔ جی پہلے میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اشارہ ویسے ہی ہوگا، بس ہم نے اس کو ہاتھ کو یوں کرنا ہے، ذرا مشکل ہے۔ اچھا تیسرا اشارہ جب کریں گے تو ہاتھ کو یوں کریں گے، مجھے دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ینسرو ینسرونا، ينصروا ينصرون ینسرو ینسرونا، ينصروا ينصرون تنصرو تنصرونا، تنصروا تنصرون تنصرو تنصرونا، تنصروا تنصرون انصرو ننصرو، انصروا ننصروا ننصرو ننصرو۔ اصل میں جو ہمارا لہجہ ویسا ہے نا، تو کیا ہو جائے گا؟ انصرو ننصرو، انصرو ننصرو۔ تھوڑا سا کیونکہ تلفظ مشکل ہے اسی لیے ذرا بولنے میں مشکل ہو رہی ہے، 1-2 دفعہ پریکٹس کریں گے تو آ جائے گا۔ دوبارہ ایک دفعہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، ینصرو ینصرونا، ينصروا ينصرون ینصرو ینصرونا، ينصروا ينصرون تنصرو تنصرونا، تنصروا تنصرون تنصرو تنصرونا، تنصروا تنصرون انصرو ننصرو، انصروا ننصروا انصرو ننصرو۔ انصروا ننصروا ٹھیک ہو گیا؟ اب خلقہ سے کیا بنے گا؟ اچھا تنصرو، ٹھیک ہے، تنصرو۔ کہنے کا مطلب ہے کرنے اشارہ ایسے کے بجائے ایسے، بس ہاں پہلے ہم اشارہ یہ اور یہ کر رہے تھے، اب اشارہ ہم نے بس یہ کر دیے، تھوڑی سی مشکل ہوگی تو اس لیے کہ ہم یوں اور یوں کر رہے ہیں، تو آپ یہ اشارہ ایسے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا کلائی کی ورزش ہو رہی ہے، کلائی کی ورزش ہو رہی ہے، بس وہ ایک دفعہ جب آپ اس پہ جائیں گے نا تھوڑا مشکل لگے گا تو خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یار یہ ذرا مشکل ہے، اس سے ہٹ کے مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ جب مجہول ہے تو اس کا کیا اس پر اثر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کلائی پہ اثر پڑ رہا ہے۔ چلے خلقہ سے کون بنائے گا؟ خلقہ سے سائمہ باجی کو بنا لیں گے، جی آپ بنائیں پھر ان سے بنواتے ہیں۔ نہیں پہلے یخلق یخلقو یخلقونا، تخلقو تخلقونا، تخلقو تخلقونا، تخلقو نخلقو، اخلقوا نخلقوا تخلقو۔ تخلقو، ماشاء اللہ۔ جی آپ بنائیں۔ اخلقو یخ، ٹھیک ہے؟ شروع کس سے کر رہے ہیں ہم نے؟ مضارع غائب سے شروع کر رہے ہیں نا، یخلقو یخلقونا، تخلقو تخلقونا، اخلقو نخلقو، تخلقو، ٹھیک ہو گیا؟ مضارع میں ہمیشہ یاد رکھیں غائب ہے تو یا سے اس کی علامت ہے، یا سے شروع کرتے ہیں، صحیح ہے؟
ہم لفظ کے ساتھ پہلے کیا لگا دیتے ہیں؟ یا، اور اس کی جمع بنانے کے لیے یا ہی ہوتی ہے، لیکن آخر میں کیا کر دیتے ہیں؟ واو نون لگاتے ہیں۔ آپ کے لیے یا تمہارے لیے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تا لگاتے ہیں، تا، اور تم سب کے لیے بھی تا ہی لگتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی تائی لگتا ہے. اپنے لیے تا نہیں لگتا، اپنے لیے تا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی کی بات نہیں ہو رہی، مضارع میں اگر لفظ کے شروع میں چینجز ہیں اور تا لگا ہوا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ سے متعلق بات ہے یا آپ سب سے متعلق بات ہے۔ آ اور نہ لگا ہوا ہے تو مجھ سے اور ہم سب سے متعلق بات ہے، اور اگر یا لگا ہوا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ سے غائب سے یا وہ سب غائب سے متعلق بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے ہم جان چکے ہیں اب تک کہ ماضی کے اندر لفظ کے آخر میں چینج آتا ہے، تا تمہارے لیے، تو میرے لیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ذرا یہ ریورس ہے، ٹھیک ہے۔ جی رزقہ سے کون کروائے گا؟ سمن باجی آپ کروا، ماضی سے، ماضی سے، ماضی سے، سطح نیچے ہو گئی۔ رزقا رزقو، رزقہ رزقو، رزقتا رزقتم، رزقتا رزقتم، رزقتو رزقتو رزقنا، رزقتو رزقنا، رزقت، رزقت، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے مضارع یرزق یرزقو، یرزقو، یرزقونا، یرزقونا، ترزقو ترزقونا، ترزقو ترزقونا، ارزقو نرزقو، ارزقو نرزقو، ترزقو، ترزقو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا یاد رکھیے گا، مجہول کا امر نہیں اور فاعل مفعول فعل اس طرح سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اسی لیے صرف اس کو ماضی اور مضارع کی حد تک رکھا ہوا ہے جی۔ اب اس کے کچھ یہاں پہ لفظ دیے ہوئے ہیں، یذکرو کیا ہوگا؟ یذکرو، مطلب یہ ایکٹیو وائس کے مضارع ہے اور یہ کیا ہے؟ پیسیو وائس کا مضارع ہے۔ وہ یاد کرتا ہے یا کرے گا، اور یذکرو کا معنی کیا ہے؟ اس کو یاد کیا جاتا ہے یا اس کو یاد کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی رزقو، جی کیا ہوگا؟ رزقو، رزقو کا معنی کیا ہے؟ ان سب کو رزق دیا، ان سب نے رزق دیا، جی ان سب نے رزق دیا، ان سب نے رزق دیا۔ اور رزقو کا معنی کیا ہوگا؟ اشارہ کیا ہوگا رزقو کا؟ رزقو، یہ اشارہ ہے، چلے ماشاءاللہ زبردست۔ اور پہلے والا یوں یوں رزقو ہے نا، یوں ہوگا نا، پہلا والا رزقو، رزقو ایکٹیو وائس ہے، اشارہ یہ والا ہو سکتا ہے، اور رزقو کا اشارہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا، جی یہ ہوگا۔ سر آپ پہلے والا کہہ رہے ہیں، نام اس کا لے اچھا اچھا سوری، چلے جی۔ ضربت کا معنی کیا ہے؟ مارا، کیا اشارہ ہے؟ اشارہ کیا ہے؟ اس عورت کو مارا، یہ تو ضربت ہے، اس عورت نے مارا۔ ہاں، اشارہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ضربت سے کیا ہو جائے گا؟ ضربت، تو ضربت الٹے ہاتھ سے کریں گے، بس اشارہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ایسے تھا، ایسے ہو جائے گا، سیدھی ہوئی، یوں سے ہی ہو گئی۔ ہاں یوں سے یوں، ٹھیک ہے۔ اس عورت کو مارا گیا، ٹھیک ہے جی۔ رزقنا کیا ہے؟ ہم نے رزق دیا، ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہوگا ہم نے رزق رزقنا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا بنے گا؟ مجہول رزقنا، رزقنا، کیسے بنے گا؟ ایسے سیدھا صحیح کیسے بنے گا؟ ایسے بنے بھئی ہاتھ یوں تھا نا، یوں تھا، یوں جی، یوں ہاتھ ہمارا ایسے تھا، ایسے ہو گیا جی۔ ترجعون کیا ہے؟ یا جب سے پڑھا تم بھی ہے سب رجوع کرتے ہو، جی، کیا ہوگا اس کا؟ ترجعون سے کیا ہوگا؟ ترجعون، ترجعون سے ترجعون، اشارہ کیا ہے؟ ترجعون کا اشارہ پوچھ رہا ہوں، ترجعون سر کا پہلے والے کا پہلے والے کا ترجعون نا، صحیح، ترجعون اوپر والے اوپر والا ادارے مضارع ہے نا، چینجز شروع میں ہیں اور تا لگا ہوا ہے، اور آخری میں واو نون ہے، انگلیاں ساری کھل جائیں گی، اشارہ اوپر ہوگا۔ ترجعون، تم سب رجوع کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے اگر وہ بنانا ہے ہم نے تو اشارہ کیا ہو جائے گا؟ چاروں انگلی کھلی رہیں گی، بس اشارہ یہ ہو جائے گا ترجعون ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ترجعون، ترجعون، ٹھیک ہے، ترجعون،
समझ में आ गया ना? लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह, समझ लें पहले आज। आगे ऐसा समझ आ गया। माजी में पहला लफ्ज़ पेश, दूसरा क्या हो जाएगा ज़ेर। मुज़ारे के अंदर पहला लफ्ज़ पेश, तीसरा लफ्ज़ क्या हो जाएगा ज़बर। हमेशा अगर कहीं पहला लफ्ज़ पेश और तीसरे लफ्ज़ पर ज़ेर आ रहा है तो वो मजहूल मुज़ारे नहीं है, बल्कि एक्टिव वॉइस का ही है। वो सुलास मज़ीद फी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब इसकी सिर्फ एक यही निशानी इसकी बस ये बहुत कॉमन बिल्कुल कैटेगोरिकली ये है कि अगर माजी का है तो पेश से शुरू होगा और दूसरा लफ्ज़ ज़ेर से होगा, कोई सा भी तीसरा लफ्ज़। तीसरा लफ्ज़ माजी में बात कर रहा हूँ, माज़ी पहला पेश बात दूसरा ज़ेर से। और मुज़ारे के अंदर पहला लफ्ज़ पेश से और तीसरा किससे होगा ज़बर से, ठीक है। पॉइंट लिखवा दें सर ये आपको। बस ये बस दो ही पॉइंट है इसके। ये तो इतना आसान है कि ये तो बस सिर्फ समझाना है और आप लोगों ने किया हुआ है। चले कोई मुझे ज़राबा से ज़ुरीबा से कोई पूरा टेबल बनाया, बिल्कुल आखिर तक बनाया, मतलब माजी भी और मुज़ारे भी। सर मजहूल हुआ ना ज़ुरीबा मजहूल है जी, बिल्कुल। आप शुमाइला बजी बनाइए, कोशिश करें ज़ुरीबा ऐसे होगा, बस इशारा ज़ुरीबा ज़ुरीबू ज़ुरीबा ज़ुरीबू, ज़ुरिबता ज़ुरिबतुम ज़ुरिबता ज़ुरिबतुम, ज़ुरिबतु ज़ुरिबना ज़ुरिबतु ज़ुरिबना, ज़ुरिबत ज़ुरिबत जी। युज़रिबु युज़रबू 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 युज़रबूना युज़रबू युज़रबूना, तदरबू तुज़रबू तुज़रबूना तुज़रबू तुज़रबूना, उज़रबू नुज़रबू उज़रबू नुज़रबू। उज़रबू नुज़रबू। ठीक, चलें कोई आसान लफ्ज़ ले लेते हैं। मैं इशारों में गुम हो गई। रुजी आ से कोई बना सकेगा? रुजी आ से मरियम बाजी बनाएंगे। रुजिआ रुजिउ, रुजिअता रुजिअतुम, रुजिअतु रुजिअना, रुजिअत जी। युरजाउ युरजाउना, तुरजाउ तुरजाउना, उरजाउ उरजाउ तुरजाउ। ठीक हो गया जी। रुज़िफ़ा से कौन बनाएगा? अच्छा, रुज़िफ़ा से हम बना चुके हैं। ज़ुकीरा से सर ज़ुकीरा भी बनाया था। ज़ुकीरा जी, ताबिंदा बाजी आप बनाएंगे। शायद से निकाला ज़ुकिरता ज़ुकिरतुम, ज़ुकीरा ज़ुकीरतुम, ज़ुकिरना ज़ुकीरतु ज़ुकिरतु ज़ुकिरना, ज़ुकीरतु ज़ुकिरना, ज़ुकीरा यस्कुरू नहीं, युज़करू 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 युज़करूना, तुस्करू तुस्करूना, तुज़करू तुज़करूना, नुस्कुरू उसकरू उसकरू। पहला लफ्ज़ पेश, तीसरा ज़बर, ये ज़हन में रखना है। उसकरू नुस्करू तुस्करू। बेहतरीन, प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी। आपको समझ आ रहा है कुछ? आप तो नहीं बना सकेंगे, अभी किरदार मुश्किल होगी, कोशिश करेंगी? नहीं बना सकेंगी। चले आपको पढ़ाते हैं। है ना बाजी, आप बना सकेंगी? आप बनाएं नुसीरा से बना के दिखाएं। अच्छा, आपसे बनवाते हैं जी। यही बनाना नहीं, ये तो वो है ना लफ्ज़ है ना, आप नुसीरा से बना के दिखाएं पूरा माजी और मुज़ारे जी। नुसीरा नुसीरू नुसीरता नुसीरतुम नुसीरतु नुसीरना नुसीरत। माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी। युनसरू युनसरू युनसरूना, तुनसरू तुनसरूना, उनसरू नुनसरू तुनसरू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। इशारे बस हमने ये ऐसे कर देना है और अपनी जगह पे वही चल रहे हैं। गड़बड़ हो रही है, उसकी वजह से मुंह से भी गलत निकल रहा है। जहन में रखें, माजी बनाते हुए पहला पेश दूसरा ज़ेर, पहला पेश दूसरा ज़ेर। और चलिए लफ्ज़ मैं आपको देता हूँ, माजी बनाते हैं। माजी बनाने की कोई लफ्ज़ मैं आपको देता हूँ, फतहा देता हूँ जी। फतहा से बनाएंगी सुंदर बाजी जी। फतहा का मजहूल बनाना है, क्या बनेगा? पहला लफ्ज़ पेश दूसरा ज़ेर करें, बस फतिहा जी। पूरी क्लास को पढ़ाएं फतिहा से।
फुतिहा फुतिहु, फुतिहता फुतिहतुम, फुतिहतु फुतिहना, फुतिहत। जी। युफ्तहु युफ्तहुना, तुफ्तहु तुफ्तहुना, उफ्तहु नुफ्तहु तुफ्तहु। इतना आसान है कि माजी में जहन में रखना है पहला पेश दूसरा ज़ेर, और मुजारे में जहन में रखना है पहला पेश तीसरा ज़बर। आँख बंद मुजारे की बात कर रहे हैं। मुजारे में पहला पेश तीसरा ज़बर। तो सर ये रुज़िक़ु में फिर तीसरे पे पेश कैसे आ रहा है? ये तो माजी है ना, माजी है ये रज़ाक़ू है ना, ये एक्टिव है, और ये क्या है? सर चलें, एक मिनट, इसका माजी बताएं सर। इसका यस्कुरु, रज़ाक़ा है। नहीं, अच्छा, रज़ाक़ा नहीं होता, रुज़िक़ा होता है। क्या होता है? रुज़िक़ा। जो लफ्ज़ है ना समिया के वज़न पे है ये, तो समिया से क्या बना? रुज़िक़ा। सॉरी, रज़ीक़ा। रज़ीक़ा होता है ना, रज़ाक़ा ही होता है, रज़ाक़ा ही होता है, लेकिन ये नसरा के बाब में, सॉरी नसरा के बाब में, ज़रबा के बाब में है, और ज़रबा के बाब में है तो क्या होगा कि इसका माजी बनेगा रज़ाक़ा रज़ाक़ू, और मजहूल बनेगा रुज़िक़ा रुज़िक़ू। सर रज़ाक़ा का यद्रिबु, और माजी है ना, रज़ाक़ा से रज़ाक़ू, और अगर हम मजहूल बना रहे हैं तो रुज़िक़ा से रुज़िक़ू। सिंपल, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और है किस पे? ज़रबा के बाब में है, और सॉरी नहीं, रज़ीक़ू है ना, रुज़िक़ू, हाँ नसरा के बाब में है, क्योंकि यरज़ुक़ू होता है, यरज़ुक़ू होता है। जैसे यनसुरु होता है ना, नसर से यनसुरु, ऐसे ही एक्टिव वॉइस के अंदर यनसुरु और यरज़ुक़ू होता है, ठीक है। यज़कुरु होता है, वो भी नसरा के बाब में, ठीक है। पैसिव बनाने के लिए या मजहूल बनाने के लिए दूसरे लफ्ज़ में हम क्या लगाते हैं? ज़ेर लगाते हैं, इसीलिए यहाँ ज़ेर लगा है। सर ये तो समझ में आ गया। जो आपने पहले वाले की बताई थी मिसाल, वो दोबारा बताएंगे मुझे? पहले वाले का मज़ारे, उसकी क्या पहचान बताइए आपने? पहले वाले से क्या मुराद है? ये सिंपल माजी। माजी। पहले वाले से मुराद माजी है। माजी के अंदर देखें, एक तो आप लोग पढ़ते हैं ना सामिआ, दूसरे हरफ पे पेश लगाते हैं, ज़ेर लगाते हैं, तो वो उसको अलग बाब में रखा हमने, लेकिन वो एक्टिव वॉइस है, इससे कंफ्यूज ना हो। इसके जो मेन पहचान है ना, जो कैटेगोरिकली एक जो वाज़े बात है, वो क्या है कि पहले लफ्ज़ पर क्या होगा, पहले हर्फ पर क्या होगा? पेश हो। अब अगर माजी है ना, ये रहा ना सर, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे ना इस टेबल की। पहले वाले टेबल पे आ जाइए जरा। आपने इस टेबल की पहचान बताइए कि पहला पेश और तीसरा ज़ेर। हाँ ये हाँ, ये वाला। हाँ, इसमें बताइए, इसमें क्या पहचान है? ये एक्टिव वॉइस है, पुराना वाला है आपका। वो तो है, लेकिन इसके मज़ारे की क्या पहचान बताएंगे आपने? इसमें देखें, ये है एक्टिव वॉइस, ठीक है। इसको अगर इस सारे को अगर मजहूल बनाना है तो इसको पेश करेंगे, इसको ज़ेर करेंगे, सब में नूसी सब कर दें, बाकी सब कुछ वही है, कोई फ़र्क नहीं है। कोई भी लफ्ज़ इसकी जगह पे रखें, जैसे नसरा की जगह पे रखें रज़ाक़ा, तो रज़ाक़ा से आपने जब नुसीरा बनाया मजहूल, तो रुज़िक़ा बनाएंगे मजहूल, ठीक हो गया। ऐसे ही आपने यनसुरु बनाया था ना जी, यहाँ पे समझें, शुमारा बाजी यहाँ समझे, इधर देखें, यहाँ पे क्या बनाया था आपने? यनसुरु। अब मैंने आपको क्या बताया कि पहला हरफ क्या होगा? पेश। तो यहाँ पे ज़बर है, यहाँ ज़बर है, तो एक्टिव वॉइस है, बात ही खत्म हो गई। अगर पेश होता तो मजहूल होता। मजहूल में माजी का है तो दूसरे हरफ पे ज़ेर, मुज़ारे का है तो तीसरे हरफ पे ज़बर लगाना है, बस। अच्छा सही। मंसूर जी, मंसूर है ना, इसीलिए हमने इशारों में ये रखा है। वैसे सर इतनी ग्रामर में रखने की जरूरत ही नहीं है, हमको कुरान को पढ़ना है ना। एग्जैक्टली, बस ये जहन में रखें, ये चीज़ जहन में इसमें रखें। आपसे तर्जुमे में फर्क पड़ रहा है ना। तर्जुमे में फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें उलझना है ना। खुद ही लफ्ज़ मैं आपके सामने अभी खोलूँगा, आप खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी एक लफ्ज़ आया था ना, हमने कुरान पाक में पढ़ा, सिस्टर ने तवज्जो दिलाई। आप लोग इंशाल्लाह आगे ना सुलासे मज़ीद फ़ी के अफ़ाल पढ़ेंगे, बहुत सारे अफ़ाल पढ़ेंगे। असलमा से युस्लिमु बनता है, ठीक है।
جیسے انقلابہ سے جو ہے وہ ینقلبو بنتا ہے، ینقلبو، ٹھیک ہے، ینقلبو بنتا ہے. تو وہ کیسے بن رہا ہے؟ تو یہ جب آپ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایکٹیو وائس ہے، پیسو نہیں ہے. کہیں کہیں پہ جیسے اگر کوئی لفظ اس طرح کا آ رہا ہے جیسے یبصرون آ جائے نا، تو یبصرون مجھے یہ جا رہا تھا کہ یار پہلا لفظ تو پیش ہے تو اس کو مجہول ہونا چاہیے، تو ماضی میں کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن وہ ثلاثی مزید فی کے افعال کا تھا، اس کا لفظ بنتا ہی مضارع کس سے؟ پیش سے، لیکن تیسرے حرف پہ زیر آتی ہے. اگر وہ مجہول ہوتا تو تیسرے حرف پہ کیا ہوتی؟ زبر ہوتی. سر یہ نا پورے ایک پوائنٹ بنا کے دے دیں. یہ سارے پوائنٹس خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے، یہ سب لکھے ہوئے بھی ہیں، لکھے ہوئے بھی ہیں. یاد یہ تو ابھی جب آپ دیکھیں یہاں تک آپ نے سارا یاد کر لیا ہے نا، آپ کو سمجھ میں آ گیا. آج جو مجہول آپ نے سیکھا ہے اس میں کیا چیزیں؟ دو چیزیں. ایک تو لفظ شروع ہوگا پیش سے، ماضی کے لفظ بھی پیش سے شروع ہوگا، لیکن دوسرے لفظ پہ کیا ہوگا؟ زیر. ٹھیک ہے، جیسے ذکرہ سے ذکیرہ. پھر مجہول بنانے کے لیے بالکل پہلا لفظ تو پہلا جو حرف ہے اس کو تو پیش لگا ہی دینا آنکھ بند کر کے. اب دوسرے حرف پہ کیا لگانا ہے؟ زیر لگانا ہے. جی خلقہ سے جی اگر میں کہوں رفع سے رجع سے، آپ کو کہوں ضربہ سے، تو بس یہ آپ سب بنا رہے ہیں. اب جب آپ نے یہ بنا لیا تو اس کا معنی کس پہ لے کے جانا ہے؟ جس پہ اثر پڑا. ٹھیک ہے، ضربہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے مارا. تو ضربہ کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اس کو مارا گیا. ٹھیک ہے، کیا ضربتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسے کرتے ہیں نا ضربتا. اب میں کہہ رہا ہوں ضربتا، آپ کو مارا گیا، آپ سب کو مارا گیا. ٹھیک ہے، ایسے ہی اگر ہم یہ کہیں کہ خلقہ یا کوئی ایسا لفظ میں آپ کے سامنے کوئی رفع، منع. ٹھیک ہے، منع اس نے منع کیا، منع اس نے منع کیا، تو کیا ہو جائے گا اس سے؟ کیا ہوگا؟ منع کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کو منع کیا گیا. اور اس سے کیا بنے گا؟ مضارع. منع سے کیا بنے گا؟ یمنع. ٹھیک ہے، اب آ گیا نہیں؟ اب سمجھ میں آ گیا. تو آپ نے مضارع بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے لفظ پہ کیا لگانا ہے؟ پیش لگانا ہے. تیسرے پہ کیا لگانا ہے؟ زبر. کوئی سا بھی ہو، کسی بھی باب کے اندر ہو، آپ نے تیسرے حرف پہ پیش لگانا ہے، پہلے حرف پہ پیش، تیسرے حرف پہ کیا لگانا ہے؟ زبر لگانا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں اور کوئی سوال جواب نہیں ہے؟ صحیح گئی مرض ہے بڑھے گا، جو بڑھتا جا رہا. بالکل صحیح. ان کے دلوں میں مرض ہے، خواہشات کی زیادتی ہے. خواہشات ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ اس میں بھول جاتے ہیں کہ درست کیا ہے اور حق کیا ہے، ناحق کیا ہے. یہ بھی منافقین کا وتیرہ. آخرت میں ان کے لیے دردناک سزا کی بات کی گئی ہے. اچھا ایک بات ہے، کافر کے کیا معنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ انکار کرنے والی ہے، یعنی جو ایبسلوٹ کہہ دے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا. جو منافق ہے وہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بھی انکار کرنے والے ہیں. اس نے ظاہراً زبان سے عمل سے دونوں سے کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا. انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ ہم مانتے ہیں، زبان سے کہا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن عمل سے ظاہر کیا. جب وقت آیا تو ان کے عمل نے ظاہر کیا کہ وہ نہیں مانتے. اچھا وقت کا لفظ میں بار بار کیوں استعمال کریں؟ کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے؟ ان کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ کیونکہ قرآن پاک میں بھی وقت کی قسم کھائی گئی ہے، وقت کی اہمیت زمانے کی بات کی گئی ہے. دوسرا، کسی بھی دور میں کسی بھی حالات میں آپ کسی بھی قسم کے لوگوں میں آپ کو جو معلوم ہوتا ہے صحیح اور غلط، ساتھ اپنا اور پرایا، اس کو وقت بتاتا ہے. کسی کے الفاظ کتنے بھی اہم ہوں، یہ جنگی حالات میں بات کی جائے، معاشی حالات میں بات کی جائے، یا دوستانے میں رشتہ داری میں بات کی جائے، یا اس کو آپ بڑے سینیریو میں لے جائیں، کہنے کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں وقت دیتا ہے. اسی لیے وقت بہت اہمیت کا معنی رکھتا ہے. یہی وجہ ہے قرآن پاک میں بھی کئی جگہ زمانے اور وقت کی بات کی ہے.
آگے بڑھیں گے ہم، بات تھوڑی لمبی ہو گئی. تلاوت کرنے کی کوشش کرتی ہوں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله مثلهم روٹ ورڈ جو اردو میں ہے، مثال وہی یہاں پر ہے. ہم کی جہاں لفظ ہم ہوگا، ترجمہ جو ہے جمع میں ہوگا، وہ سب ان سب. ٹھیک ہے. مثلهم كمثل الذي، کا جو ہے نا، کا کی کو کے لیے ہی، مجھے کوئی کریکٹ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں کا جو شروع میں آتا ہے کا کی کو کے لیے ہی آتا ہے، ایسا ہے؟ مثال کے طور پر نہیں، آگے چل کر قرآن میں ہم پڑھیں گے، پیچھے بھی شاید ہم نے پڑھا ہوگا، جہاں کا ہوتا ہے اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے مثال کی طرح. جیسے کی کا لفظ آتا ہے ترجمہ اس کی طرح الذی، جس نے، الذی استوقد، الذی تاکید کے لیے آتا ہے نا، الذی تاکید کے لیے. نہیں میرا علم کم ہے، میں اس کو نہیں جواب دے سکتی. استوقد جلائی. اچھا یہ بتایا کہ یہاں پر لفظ آ رہا، پیچھے آ رہا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ. ٹھیک ہے. فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. فلما کا ترجمہ شروع کی فا پس پھر دونوں کے لیے استعمال ہوتی. اضاءت، اضاء روٹ ورڈ ہے، اضاءت ترجمہ بنے گا اس نے روشن کر دیا. اچھا، حولہ ماحول سے نکلا ہے، جو آپ کے آس پاس ہے، جو ارد گرد ہے، جو ماحول ہے. ذہب کا ترجمہ ہوتا ہے گیا، لیکن یہاں پر آگے جو لفظ ہے ذہب اللہ، لفظ کی مناسبت سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے یہاں پر چھین لیا اللہ. ویسے ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو جگہ جگہ ہمیں ذہب کا ترجمہ لے گیا ملتا ہے. یہاں پر ذہب اللہ چھین لیا، وَتَرَكَهُمْ، اس کا روٹ ورڈ ہے تارکا، ترک، ترک مانے چھوڑ دینا. ہم وہی جمع کا صیغہ ہے، وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا انہیں. لا یبصرون، لا کا ترجمہ یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. یبصرون کا جو روٹ ورڈ ہے بصارہ ہے، باس خود را ہے، بصارت، بصیرت. ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے. اچھا، اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک کسی ریگستان میں رات ہو جائے، گھر جانا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، راستہ کہیں سے معلوم نہیں ہو رہا ہے. ایسے میں کہیں سے کوئی روشنی آتی ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ آپ اس کو تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے 30 سیکنڈ کے لیے محسوس کر سکتے ہیں. آپ اس کی جگہ کوئی جزیرہ بھی لے سکتے ہیں. کسی کا ایکسپیرینس ہوا ہے جزیرے میں کبھی رات میں بارش ہو جائے اور آپ نکلے ہوئے ہوں، صنف کیسے معلوم کریں؟ ایسے میں آسمانی بجلی کی جو چمک ہوتی ہے وہی راستہ دکھاتی ہے. میم اس کی چھوٹی سی مثال اگر آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو میرے خیال سے لائٹ جانے کی مثال ہے کہ رات کو اگر اندھیرے میں لائٹ چلی، ایک دم سے لائٹ چلی جائے اور آپ کو وہ بھی ایک مثال ہو سکتی ہے. اور اس میں اگر ہم چھوٹی سی روشنی ہمیں رہے تو ہماری ماچس کی تیلی بھی اگر ہمارے لیے ویسے معنی نہیں رکھتی، لیکن وہ لیکن اس وقت ہمارے آپ لیے کو ڈائریکشن دیتی ہے اور آپ کو گرنے سے بچاتی ہے. ایسے میں کوئی روشنی کرے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت دنیا میں ہر طرف اندھیرے کا عالم تھا. جس طرح اس میں بتایا گیا کہ ریگستان کی مثال سے آپ کو سمجھایا گیا، یہ واقعتاً اس وقت دنیا پوری طرح ظلم، ناانصافی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کو لے کر آئے، اپنے عمل
قرآن سے ثابت کیا. اور منافقین جو تھے انہوں نے صرف اور صرف اپنی خواہشات کی بنا پر جو ہے اس کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. ذهب اللہ بنورہم ترجمہ کیجئے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی. روشنی سے مراد یہاں ان کا سننا سمجھنا دیکھنا اس کی بات ہو رہی ہے. ان کی عقل کو چھین لیا اور ان کو گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیا. ہم اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے جس نے استوقد جلائی آگ فلما اضاءت پھر جب اس آگ نے روشن ما حولہ اس کے ارد گرد تھا ذهب اللہ بنورہم تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی وترکہم فی ظلمات اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں لا میں یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے. سمن جو سن نہیں سکتا. دہرائیے میرے ساتھ. سمن جو سن نہیں سکتا. سمن جو سن نہیں سکتا. سمون جو سن نہیں بکمن سکتا جو بول نہیں سکتا. بکمن جو بول نہیں سکتا بکمن جو بول نہیں سکتا. بکمن جو بول نہیں عمیون سکتا جو دیکھ نہیں سکتا. عمیون جو دیکھ نہیں سکتا عمیون جو دیکھ نہیں سکتا. عمیون جو دیکھ یہ نہیں ہمیں سکتا. یاد رکھنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے سیکھنے سمجھنے کے 3 مراحل دیے ہیں جس میں سننا دیکھنا سمجھنا شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے منافقین سے جو ہے وہ چھین لیا ہے. سمن بکمن عمیون بہرے گونگے اندھے ہیں. فہم بس وہ لا یرجعون. نہیں لوٹیں گے. اچھا را جیم عین روٹ ورڈ ہے اس کا. رجا یہاں پر یرجعون کا مطلب وہ نہیں لوٹیں گے. لا کا ترجمہ کریں گے نہیں یرجعون. لوٹیں گے. ٹھیک ہے. عربی میں اس کی مثال کسی کو یاد ہے کہیں یہ اس لفظ استعمال ہو رہا ہے راجعون. ان للہ و انا الیہ راجعون. اردو میں اس کا ترجمہ بنے گا وہ اللہ کی طرف. سمون بکمن عمیون بہرے گونگے. آپ نے بہت اچھا پڑھا. اصل میں ہم لوگ ان کے ساتھ اتنے آشنا نہیں ہیں. ہم وہ روایتی طریقے سے پڑھانے والے لوگ ہیں. کوشش کر رہے ہیں کنورٹ ہونے کی سوئچ ہونے کی لیکن ابھی اتنا کامیابی ہمیں ملی نہیں مل جائے. علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں کان زبان اور آنکھ. لیکن منافق نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تینوں کو کھو دیا. اسی لیے کہتے ہیں جب کوئی بات بتائی جائے وقتی طور پر وہ آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہو تو وہ کہتے ہیں نا بالکل میں نہیں مانتا. وہ والے رویے سے اجتناب کرنا چاہیے. منافقین کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ منافق اپنی ضد اور ہٹ درمی کے باعث کھو بیٹھے ہیں. اس صفت کو اب نہ کسی کی نہ کسی ہدایت دینے والے کی وہ بات سنتے ہیں نہ وہ سچی تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں. جیسے آج کل ہم مسلمانوں میں خاص کر ہمیں اللہ کا لاکھوں شکر گزار ہونا چاہیے. مسلمانوں میں بھی جو یہاں بیٹھے لوگ ہیں پر اللہ کا کرم ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن کی تعلیم سے بڑھ کر کون سی سچی تعلیم ہوگی وہ پوچھنے اور جاننے کے لیے آ رہے ہیں. منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس قسم کی کوئی کوشش نہیں کرتے. نہ حق کی نشانیوں کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اگر دیکھ بھی لیں تو مانتے نہیں ہیں. اب ان سے یہ امید نہیں کہ وہ کفر سے اسلام کی طرف واپس آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ حق کو سنتے ہیں. حق ٹھیک ہے. منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے وہ حق کو سنتے نہیں وہ حق کو بولتے نہیں وہ حق کو دیکھتے نہیں. یہ پکے منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں کی جائے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اس قسم کی صحبت اور اس قسم کی لوگوں سے ہمیں اپنی امان میں رکھے. سم بکمن عمیون بہرے گونگے اندھے ہیں فہم بس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آگ کی مثال لی گئی ہے روشنی کی مثال لی گئی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آپ ہسٹری پڑھ لیجئے گا جو ویسٹ نے لکھی ہے جو عرب نے لکھی ہے یا ایشیا میں کسی نے بھی لکھی ہے سب کا ایک نقطے پہ بڑا اتفاق ہے کہ نبی کریم جب آئے تو اس وقت جو انسانیت جتنی پستی میں اور اندھیرے میں تھی شاید اگلے ادوار میں کسی نے اس درجے پہ نہیں دیکھی. منافقین
دین اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بصیرت کو چھین لیا. گونگا بہرا اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. یہاں پر ہم دعا مانگتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اپنا احتساب ہر عمل کے بعد کرنا چاہیے، چاہے اچھا عمل بھی ہو جائے تو پھر بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے. اور آگے کے لیے ہمارے پلان میں بھی ہو کہ جو اچھی بات میں نے سنی اور سیکھی سب سے پہلے میں خود عمل کروں، بعد میں لوگوں تک اس کو پہنچاؤں. تبلیغ بالکل لازمی ہے. جس چیز کو ہم نے پڑھا سنا سمجھا اس کو آگے پہنچانا. نبی کریم کی حدیثوں میں سے ہمیں ملتا ہے کہ میرے پروگرام کو آگے پہنچاتے رہو. دعا تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہمیں کرنی چاہیے. آسان پلان میں یہ ہے کہ انسان یہ ارادہ کرے کہ میں ہمیشہ اپنے کان زبان آنکھ کو حق بات سننے اور دیکھنے بولنے کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم اسماء کو دیکھ لیتے ہیں. اسماء میں سے کوئی بتائے اس سے پہلے ہم اس کو کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں، آسانی رہے گی کیونکہ مجھے خود اتنا نہیں آتا. مثلاً ہم میں اسم اور مسئلہ واحد ہے، جمع ہوگی امثال. مسئلہ امثال. مسئلہ امثال کی واحد مسئلہ. امثال کی واحد مسئلہ. آ رہا ہے بنورہم، ہم نے نہیں پڑھا بنورہم. نور، نور سے انوار. نور سے انوار. نور سے انوار. نور سے انوار سے کیا مطلب لے رہے ہیں ہم؟ جمع. واحد سے جمع پہ جا رہے ہیں. جمع سے واحد پہ آئیے، انوار سے واحد. نور. ٹھیک ہے. ظلمات. ظلمات. اچھا عربی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مؤنث کے لیے گول تا لگتی ہے. جہاں گول تا ہوگی وہاں مؤنث کی بات ہو رہی ہوگی. جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر ہم الف اور تا کا استعمال کریں گے. ظلمہ ظلمات. ٹھیک ہے. ظلمہ پھر میں صحیح ادا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھے تھے صحت مند افعال میں فتح، نصر، ضرب، سمع. یہاں پر ذہب سے چابیاں بنوا لیتے نہیں یا ٹیبل کر لیتے. چابی. ٹھیک ہے. جس اچھا ایک بات سمجھنے کی ہے، بہت سارے میں کلاس میں دیکھتی ہوں بہت دفعہ لوگ بہت سوال کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات آپ سمجھ لیجئے گا، جتنا بھی پیچھے ہم نے پڑھا ہو یا ہم آئندہ پڑھیں، ہر صورت میں قرآن کے حوالے سے ہمیں لفظوں کو یاد کرنا ہے. زیادہ سوالات سے بہت بہتر ہے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے نا اس کو یاد کرنے پہ فوکس کیا. ٹھیک ہے. ذہابہ کی تو میں نے بنوا دی. اچھا لفظ ہے ترکا. ترکا سے ترک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اب آ گیا وجہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کا وہ ٹیبل کہتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹیبل. کیسے کریں؟ ہم یرجعو سے کر لیں. یرجعون اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، اس سے نہیں. کس کا ہمارے میں جاؤ پڑھے ہیں سب، لیکن یہ جیو ہے. اب جیو چلے یرجعون ہوگا نا. الٹا کیوں استعمال مؤنث کے لیے ایک مؤنث. فعل مجہول پڑھ رہے ہیں ہم. وہ تو جو رکھنے دیں گے نا. ٹھیک ہے. مفعول جس پر اثر پڑا بتانے والے کے لیے ٹی پی آئی میں یہاں پر آپ کے اشارے بدل جائیں گے. یہاں سے آپ یہاں پہ آ جائیں گے. میں نے سمپل یاد کیا مانگنے والا. اللہ میاں دے دے، اللہ میاں دے دے.
अल्लाह ताला ये ना समझ लीजिए कि किसी से कह रहे हैं कि दे दे अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह ये दे दे या अल्लाह दे दे या मैंने इस तरह इस इशारे को याद किया, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वैसे ठीक है। ठीक है, हमने पहले सीखा था नसरा, हम मिल के पढ़ते हैं नसरा नसरू नसरतु नसरतुम नसरतु नसरना नसरत। मेरे हवाले से एक चीज चलिए, ठीक है। मेरे इशारे हमेशा आपके बाद किसने आना था वैसे? फिलहाल जिसने सर मेरा तो नाम ही नहीं आया था। आ जाए आ जाए आ जाए। बस ग्रामर का पोर्शन एक दफा रिवाइज करा दें सबको। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं सबको, मैं रिवायती तरीके से पढ़ाने का मेरा कभी भी अंदाज नहीं रहा। ये अलग बात है कि ये इनको अल्लाह बहुत भला करे जो ये लोग गैजेट्स ले आए, वरना हम अंदाज से बहुत पुराने हैं, लेकिन जो सोच है मेरी वो ये है कि पढ़ाने में 100% टिपिकल तरीके नहीं चल सकते। ये तो गैजेट्स ले आए तो हमारा काम बहुत बहुत आसान हो गया। इससे पहले हम अपने तौर पर ही कोशिश करते रहे, लेकिन वो हमसे हुआ नहीं। सो बहुत जगह मेरे अंदाज में आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। मैं पहले वजाहत कर दूँ, हो सकता है 40 लोग एक जैसे पढ़ा रहे हो, 41 एक मेरा आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ। जज़ाकल्लाह। तभी